أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. احکام الجنائز، بیماری سے لے کر وفات تک کے مسائل. پہلا، صبر کرنا ضروری ہے. مسلمان کو نازل شدہ تکلیف پر صبر کرنا چاہیے، ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور نہ ہی جزا و خضاع کرے، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں اور احادیث میں صبر کا حکم دیا ہے. ہاں، بیمار سے اگر پوچھا جائے کیا حال ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بیمار ہوں یا مجھے تکلیف ہے. بہرحال حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے. علاج معالجہ مستحب ہے. مسلمان بیمار کے لیے مستحب ہے کہ مباح اور حلال ادویہ کے ساتھ علاج کرے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لم ينزل داء الا انزل له شفاء فزاده. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، مستدرک حاکم وصححہ. اللہ تعالیٰ نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے، بس علاج کرو. حرام اشیاء کے ساتھ علاج کرنا ناجائز ہے، جیسا کہ شراب اور خنزیر وغیرہ. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کرونا کی بیماری آئی ہے اس کے اندر شاید وہ دوا اگر بن گئی تو اس کے اندر حرام اشیاء کو شامل کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سننے میں آئے کہ اس میں خنزیر کی چربی بھی ملی ہوگی. تو اس لیے تحقیق کے بعد ہی اگر بیمار اس کی دوا انجیکشن لے سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو خاموش رہ جائیے، دوسرے طریقے استعمال کیجیے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. معجم الطبرانی باسناد صحیح. جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے ان میں اس نے تمہارے لیے شفا نہیں رکھی. دم کرنا جائز ہے. مسلمان کے لیے آیات قرآنی، مسنون دعاؤں اور اچھے کلام کے ساتھ دم کرنا یا کرانا جائز ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا بأس بالرخاء ما لم يكن فيه شرک. دم میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ اس میں شرک الفاظ نہ ہو. تعویذ گنٹ کی تحریم، من کے تعویذ استعمال کرنا حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تعویذ یا من کے گلے میں ڈالے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد، مستدرک حاکم و صححہ، جس نے تمیمہ، من علق تمیمتاً فقد اشرکا، جس نے تمیمہ، منکا وغیرہ گلے میں ڈالا اس نے شرک کیا. نیز ارشاد من علق تمیمتاً فلا اتم اللہ له ومن علق ودعة فلا ودع اللہ له. مسند احمد اور مستدرک حاکم. وقال الصحیح، جو من کے گلے میں ڈالے اللہ کی مراد پوری نہ کرے، اور جو کوئی کوڑیا سیپیاں گلے میں ڈالے اس کو اللہ آرام نہ دے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیتل کا کڑا ہاتھ میں ڈالے ہوئے. آپ نے فرمایا، افسوس یہ ہے کہ اس نے کہا کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا. مسند احمد کی روایت ہے، اے اسے اتار دے، یہ تیری کمزوری اور زیادہ کرے گا. اگر تو اس حال میں مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. بہت سے لوگ آج فیشن بن گیا ہے، گلے میں لوہے کی چین، چاندی کی چین، رولڈ گولڈ چین اور ہاتھوں میں کڑے، نہ جانے کیا کیا جہالت کی بنیاد پر. ہم نے تو بہت سے اہل حدیث کے گھرانوں کے لڑکوں کی، نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، گلے میں ڈال رہے ان کے ماں باپ اندھے بنے ہوئے، ارے بچہ ہے جی چھوڑو.
کیسا بچہ ہے، مر نہیں سکتا، انہیں مرے گا نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر تو مر گیا تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بچے کو بھی موت آئے گی، بڑے کو بھی موت آئے گی، بوڑھے کو بھی موت آئے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی جو بول دیے ہو گیا، مرنے کے بعد کامیابی نہیں، موت کا ٹائم معلوم نہیں، وقت معلوم نہیں، فوراً نکال دو اس گلے میں سے۔ اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے، گلے میں کسی قسم کی چیز نہیں ڈالنا چاہیے۔ گلے میں ڈالنا ہے عورتوں کے لیے زیور وغیرہ، سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعض وہ چیزیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب فرمائی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بابرکت ہاتھ مریض پر رکھتے اور کہتے اللہم رب الناس اذهب البأس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، جھاڑ پھونک کرنے والے، جادوگر کرنے والے کیا یہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں، شیطان سے مدد مانگتے ہیں، شیطانوں سے، جنات سے مدد مانگ کر وہ علاج کرتے ہیں، یہ حرام ہے علاج۔ یہاں پر دیکھیے کہا جا رہا ہے اے اللہ انسانوں کے پالنے والے، تکلیف دور فرما، شفا دے، تو ہی شافی ہے، تیرے سوا کسی کے پاس شفا نہیں، کسی کے پاس شفا نہیں ہے۔ نہ کوئی گولی شفا دے سکتی ہے دوا کی، نہ کوئی حکیم کی جڑی بوٹیاں شفا دے سکتے ہیں، نہ کسی کا منتر کچھ شفا نہیں دینے والا۔ شفا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا حکم آیا شفا ملے گی۔ اور جادو کا بھی اثر کسی پر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نافرمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آزمانے کے لیے، اسے سزا دینے کے لیے کسی جادو وہ اثر کر دیتا ہے، کسی کی نظر اس پر اثر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شفا کی طرف جائیں، جو اللہ کے راستے پہ ہے، اللہ جیسا بولا ویسا کام کرے، اس لیے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی شفا دے جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ ایک شخص نے آپ کے سامنے درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ کہے اور 7 بار یہ دعا پڑھ، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہر ایک آدمی علاج کر لے سکتا نا، گھر میں بیٹھے بیٹھے پیٹ میں درد ہے، ہاتھ رکھ لو، بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 بار پڑھو، ہاتھ میں پھونکو، پانی میں دم کرو، پی لو۔ اللہ اکبر۔ یہ دعائیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر یہ دم فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل یوصیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے ایذا دے رہی ہے، ہر نفس کے شر اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے۔ حسد آنکھ سے نہ ہوتا ہے، فوراً نظر کر دے کیا بھئی اتنا چمک رہا ہے، اچھی گاڑی لے لے ہے، پیسے فلنگس کر دے، دیکھ کچھ نہ بولتا سنے، آنکھ سے حسد کرتا میرے بھائی۔ اسی لیے اگر کوئی حاسد ہے معلوم ہوتا ہے تو فوراً پڑھ لیا جائے کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، فوراً پڑھو۔ آپ اپنی ملکیت کی طرف لے جاؤ گے، تمہیں دیکھے گا وہ کیا جی اتنی بڑی بلڈنگ مل لے تمہیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، زور سے پڑھ دینا اس کے سامنے، اس کے منہ پہ مارے سا ہوتا ہے، ارے ماشاءاللہ بول بھائی، کیوں میرا گھر تباہ کرنے آیا تو بولو، اسے عبرت ہو جاتی ہے۔ سکھانا چاہیے ایسے لوگوں کو، ورنہ تو سب جگہ فساد کر دیں گے لوگ، برباد کر دیں گے لوگوں کے۔ ایک صحابی کو جو باغ تھا، باغ کے اندر گھسے، ماشاءاللہ نہیں بولے، جس کی وجہ سے پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سمجھ پڑا؟ تو جب باغ میں داخل ہوئے تو لا حول ولا قوت، ماشاءاللہ لا قوت اللہ کیوں نہیں پڑھے؟ جب جاؤ تو کسی جگہ ماشاءاللہ لا قوت، اچھی جگہ، نیک جگہ، اچھی جگہ، خوبصورت جگہ جا رہی ہے، ہمیں خود پڑھ لینا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تاکہ ہماری نظر دوسروں کے اوپر نہ پڑے، دوسروں کو ہماری طرف سے تکلیف نہیں دینا۔ سمجھ میں ہو سکتا ہے ہماری بھی نظر لگ جائے، نہیں ہو سکتی کہ ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو لگ جاتی ہے، بیوی کے اوپر بھی لگ جاتی ہے، خود کے گھر کو نظر لگ جاتی ہے،
آگے بھائی چھوڑو بھائی اللہ کا بھائی بنا لیا گھر فرسٹ کلاس بنا لے بیٹھے ہوئے اب بن جائے کیا کس کا ڈر بیٹھا تھا نظر لگ جاتے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسے بھی حالات آئے تھے، ایسے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے. جو بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے سکون کے ساتھ اس دنیا میں رکھا ہے، سکون سے کھا لے ماشاء اللہ لا قوت الا ماشاء اللہ میرا گھر اللہ کے حکم سے اچھا بن گیا. ایسے اچھے الفاظ نکالیے اپنے گھر کے اندر. اپنے بچوں کو بھی یہی تاکید کیجئے تاکہ بچوں کی بھی نظر گھر کو نہ لگ جائے، گھر راکھ کے ڈھیر نہ بن جائے. نظر بڑی خراب چیز ہے، جادو سے بھی خطرناک چیز نظر ہے، اس لیے کہ نظر سے پتھر چور چور ہو جاتا ہے، آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. میں اللہ کے نام سے تجھے دم کرتا ہوں ہر اس بیماری سے جو تجھے ایذا دے رہی ہے، ہر نفس کے شر اور حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ تجھے شفا دے. اللہ کے نام سے تجھ پر دم کرتا ہوں. کافر اور خاتون معالج سے علاج کروانے کا جواز. مسلمانوں پر اس کا اتفاق ہے کہ کافر اگر مسلمان کے لیے امین ہو تو اس سے علاج کرانا جائز ہے، اور ضرورت کے وقت عورت بھی مرد کا علاج کر سکتی ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کاموں میں مشرکین سے خدمت لی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ازواج مطہرات جہاد میں زخمیوں کا علاج کرتی تھی. علاج ہے یعنی جھاڑ پھونک وغیرہ نہیں، شرکیہ علاج نہیں. جو دوا کرنا ہے بیماری کے لیے تو علاج وغیرہ ڈاکٹر ہے، جیسے غیر قوم کی ڈاکٹر ہے، ہندو ڈاکٹر ہے، اس کے بعد جا سکتے ہیں علاج کے لیے، کوئی بات نہیں. سمجھ میں آ رہی بات. متعدی اور خطرناک مریضوں کو مخصوص وارڈ میں رکھنے کا جواز. متعدی امراض کے علاج کے لیے ہسپتال میں الگ وارڈ بنانا بہتر ہے. جیسا کہ اب کرونا آ گیا ہے، سارے لوگ جان گئے، ساری دنیا کے لوگ بڑے سے لے کو بڑا، بوڑھے سے لے کے بچے تک کو معلوم ہوگا یہ کرونا کیا ہے. ایک مہلک بیماری ہے، جو وبائی بیماری ہے، متعدی بیماری ہے، جو آن کی آن میں کسی کو بھی لگ سکتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اسے تندرستوں کو دور رکھنا ضروری ہے. معالجین کے علاوہ کوئی ان سے ملاقات نہ کرے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے مالکوں کو حکم دیا تھا کہ بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں میں شامل نہ کیا جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے. انشاءاللہ اب دو باتیں ہی بول کر بات ختم کر دوں گا، باقی سلسلہ انشاءاللہ کل بھی چلے گا. جب جانوروں میں اتنی احتیاط کی جا سکتی ہے تو انسانوں کے لیے بطریق اولا احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس لیے بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کے بارے میں ارشاد ہے، اذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها. سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ صحیح روایت ہے میرے بھائی. جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو، اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو وہاں نہ جاؤ. اب ہگڑے نگر پورا ہے، اللہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے اس ہگڑے نگر کے اندر امن ہے. 3 مہینے ہو گئے، 3.5 مہینے ہوتے آ رہے ہیں کرونا کے آئے ہوئے، مگر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اس علاقے کے اندر دور دراز کے علاقے بھی اس کے بغل میں جو آنے والے ہیں آ کر ہیں، وہاں بھی اللہ کا فضل کرم ہے، یہاں امن ہے. مگر باہر کے جو علاقے وہاں کے بیمار لوگوں کو یہاں مت لاؤ. یہاں اگر بیماری ہے یہاں کے لوگ وہاں نہ جاؤ، جہاں ہے وہیں رہ جاؤ. بیماری کو پھیلانے کا طریقہ اگر ادھر سے ادھر گئے ادھر سے ادھر گئے، اسی لیے ہندوستان میں اچانک اتنے بیمار پھیل گئے کہ باہر سے سب سے پہلے فارن سے جو لوگ آئے ان کو روکنا چاہیے تھا، مگر یہ حکومت روک نہیں سکی اور وہاں سے آئے بیماری لے کر اور پھیلا دی. پھر اس کے بعد اچانک لاک ڈاؤن ہوا، لوگ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر. تو اس میں کیا ہو گئی، بیماری چاروں طرف پھیل گئی. جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو، اگر تم اس علاقے میں نہیں ہو تو وہاں نہ جاؤ. ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان جس میں مرض کے متعدی ہونے کی نفی کی گئی ہے، کا مقصد یہ ہے کہ بیماری بذات اللہ کے ارادے اور قانون کے بغیر متعدی نہیں ہوتی. اب ایک بات سمجھ میں آئی، اس کے اندر اللہ کی ذات کے حکم کے مطابق
وہ متعدی نہیں ہوتی. اللہ حکم دیتا تو پھیل جاؤ گے، ورنہ تو حکم نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے قانون کے بغیر، اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے ملک کی ہر چیز اس کے ارادے سے ہی واقع ہوتی ہے. لہٰذا اس اعتقاد کے ساتھ کہ بیماریوں سے بچانے والا صرف ایک اللہ ہے. بیماری سے بچانے والا کون ہے؟ رب العالمین ایک اللہ ہے. اگر وہ نہ بچائے تو بندہ کسی صورت نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی احتیاط کر لے. اگر اللہ نہیں بچا سک رہا ہے، اس پر لکھ دیا نام تو جانا ضرور پڑے گا. اور پرہیز کیا جائے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. خارش والے اونٹ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے اونٹ کو کس نے بیماری لگائی تھی؟ کس نے بیماری لگائی؟ صحیح مسلم. اس میں آپ نے واضح کر دیا کہ مؤثر ایک اللہ ہی کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. اس پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اس پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اگر ہمیں بیماری لگنا ہے تو لگے گی، اگر نہیں لگنا ہے بھیڑ میں گھس جاؤ تم، بیماری تمہیں کچھ نہیں کرنے والی. مگر احتیاط ضروری ہے. ایسی جگہ جہاں پر زیادہ لوگ گمسان کی طرح ہو، وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہاں جانے سے بچ جائے، رک جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بیماری اللہ دے رہا ہے، شفا اللہ دے رہا ہے. جائز طریقے سے علاج کیا جائے، جائز طریقے کی ادویات استعمال کی جائے، جس کے اندر نشے والی چیزیں استعمال نہ ہوں. آیا سمجھ میں؟ تو اس لیے اللہ سے ڈرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیماری کے تعلق سے پیش کی ہیں، جو قرآن اور حدیث سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا ہے ویسا پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بیماریوں کے ٹائم پر زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرے، نماز کا سہارا لے اور دعا و استغفار کرے اور اپنے غلطیوں کا جائزہ لے اور پھر توبہ استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، دین کی سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیماریوں سے بچائے، مضر بیماریوں سے بچائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کل، شفا عاجلہ، شفا کاملہ عطا فرمائے. قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، قبر کی تاریکی کو روشنیوں میں بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے. اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے. جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری رہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث.